مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے التجا گو ہوں رب کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے خصائص دنیاوی کے حوالے سے ایک نقطہ باقی تھا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ خاصیت جو اللہ رب کریم نے آپ کو دنیا میں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے انفرادی طور پر عطا کی ہے۔ آج 14ویں نمبر پر وہ خاصیت ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا اسراء و معراج۔ اللہ رب کریم نے پوری انبیاء برادری میں جو معراج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا ہے، اللہ نے یہ شرف اور یہ فضیلت اپنے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی، جس کے ایک حصہ کا تذکرہ قرآن کریم کی ان آیات میں موجود ہے، جسے اسراء کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک یہ جو سفر ہے یہ اسراء ہے اور یہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا جو سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں، یہ احادیث متواترہ کے اندر موجود ہے۔ قرآن کریم میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، وہ ذات پاک ہے عیبوں سے، نقائص سے، جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس تک کی سیر کرائی۔ مختلف احادیث میں معراج کا بیان ہے۔ اختصار کے ساتھ صحیح بخاری کی ایک طویل حدیث آپ ساتھیوں کے سامنے عرض کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک رات بیت اللہ کا جو حصہ باقی ہے، جسے ہم لوگ حتیم کہتے ہیں، بیت اللہ کے ساتھ یہ چھوٹی سی دیوار سے جو حصہ چھوڑا ہوا ہے یہ اصل حصہ بیت اللہ کا ہی ہے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعمیر کی تھی یہ حصہ بھی اس میں شامل تھا، اس پر بھی چھت ڈالی ہوئی تھی۔ یہ بعد میں مشرکین مکہ نے جب تعمیر کی، اللہ اکبر، اس بات کو اگر لوں تو بڑی یہ بھی دلچسپ بات ہے اور ایک سبق آموز ہے کہ مشرکین مکہ ہو کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں ہم نے وہ پیسہ خرچ کرنا ہے جو ڈکیٹی سے حاصل نہیں کیا، سود سے نہیں کمایا، چوری نہیں کی، حرام کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا۔ یہ فیصلہ ہوا، رقم جمع کی اور وہ رقم کم تھی اس لیے یہ حصہ باقی چھوڑ دیا تھا۔ کیا سوچ تھی ان لوگوں کی، کیا سوچ تھی؟ ایک چھوٹا سا اشارہ کروں کہ ان کا مشرک ہوتے ہوئے کتنا اللہ پر پختہ ایمان تھا کہ جب
بیت اللہ کو تعمیر کرنے لگے تھے نا، جو پرانی بنیادیں تھیں ان کو صاف کرنے لگے، تو حجر اسود والی جگہ سے ایک بہت بڑا سانپ نکلا اور منہ کھولا ہوا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے اس سے پہلے کبھی اتنا بڑا سانپ نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، ڈر گئے، گھبرا گئے، اور پھر اس کام کو چھوڑنا چاہا۔ انہی مشرکین میں سے ہی ایک نے مشورہ دیا کہ اگر تم اپنے اس کام میں سچے ہو تو اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ ہم اس کو بگاڑنا نہیں چاہتے، ہم اس کو بنانا چاہتے، اگر تم سچے ہو تو اللہ تمہارا راستہ نکالے گا۔ مل کر دعا کی انہوں نے، فوراً آسمان سے ایک پرندہ آیا جسے کبھی نہیں دیکھا تھا انہوں نے۔ اس پرندے نے آ کر سانپ کو اٹھایا، دور جا کر پھینکا، وہ سانپ مر گیا، انہوں نے تعمیر شروع کر دی۔ یہ اشارہ کیا ایک میں نے۔ بہرحال اس بیت اللہ کے چھوڑے ہوئے حصے میں، حتیم میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کو سوئے ہوئے تھے، تنہا نہیں۔ آپ کی ایک سائیڈ پر سیدنا حمزہ جو آپ کے چچا تھے رضی اللہ عنہ، اور دوسری طرف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے، یہ بھی آپ کے ساتھ لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے آئے اور درمیان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا، لیکن ان ساتھ والوں کو کوئی پتہ نہ چلا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری سیر بھی کی، معراج بھی کیا، ان کو کوئی خبر نہیں۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اور اٹھا کے لے جانا اور بات ہے۔ وہیں بیت اللہ کے اسی حصے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آپریشن بھی کیا جبریل نے، آپ کا دل بھی نکالا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سونے کا ایک بہت بڑا تھال لائے، مملوءاً ایمانا، جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، میرے دل کو نکال کر جبریل نے میرے سامنے دھویا، دھونے کے بعد اس ایمان سے اس کو بھر دیا اور دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھ دیا۔ آپریشن ختم ہو گیا، اور پھر ایک سواری آئی، اختصار کر رہا ہوں شاید باتیں ختم نہ ہو سکیں۔ ایک سواری لائی گئی جو فرمایا کہ فوق الحمار ودون البغل، جو گدھا سے تھوڑی سی بڑی تھی اور خچر سے چھوٹی ہی تھی، تھوڑی سی کم تھی، وہ سواری لائی گئی جسے براق کہا جاتا ہے۔ اب جبریل اس پر سوار ہو گئے اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا ہے اور سفر شروع ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سواری نے جب چلنا شروع کیا تو اس کا ایک قدم وہ جو اٹھاتی تھی اتنا طویل تھا، جہاں تک انسانی نظر جاتی ہے وہاں تک اس کا ایک قدم جاتا تھا۔ اس تیز رفتاری سے وہ سواری چلی۔ راستے میں قریش کے جو قافلے آ رہے تھے وہ بھی دیکھے، تجارتی قافلے۔ بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ پہنچے، مسجد اقصیٰ پہنچے، سواری کو وہاں باندھا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں چند مناظر دیکھے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، فرمایا فی قبرہ قائم یصلی، وہ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ میں ابھی وضاحت نہیں کرتا، میں بعد میں انشاءاللہ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں ان کی پوری وضاحت کروں گا انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ اسی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اور سیدنا موسیٰ کی شکل بھی بیان کی نبی علیہ السلام نے، سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا۔ اسی موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اپنے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھا، وَشِبْهُ كَصَاحِبِكُمْ، اور لوگوں سنو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل یوں تھی جس طرح میری شکل ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل میرے مشابہ تھی، ملتی جلتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں دجال کو بھی دیکھا، دجال کو بھی دیکھا۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جمع کیا گیا۔
ارواح انبیاء کو جمع کیا گیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہاں موجود ہیں۔ اب تمام انبیاء دیکھ رہے ہیں کہ نماز کون پڑھائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فقدمنی جبرائیل، جبریل نے میرے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ میں نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ امام الانبیاء ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو امام الانبیاء ہے، امام اعظم بھی وہی ہوتا ہے، وہی امام اعظم ہے۔ امام انبیاء، انبیاء کی امامت کرائی، انبیاء کو نماز پڑھائی۔ اس کے بعد معراج کا سفر شروع کیا، دوبارہ اسی سواری پر سوار ہوئے۔ اس سواری نے اوپر اڑنا شروع کیا، اوپر اڑنا شروع کیا۔ اور یہ سفر کتنا ہے آپ جانتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ آسمان دنیا کا زمین تک یہ درمیانی جو خلا ہے، یہ 500 سال کا سفر ہے۔ اس سفر کو طے کیا، آسمان دنیا پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ جواب دیا جبرائیل، میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا من معک، آپ کے ساتھ کون ہے؟ جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پوچھنے والے نے پھر سوال کیا ارسل الیہ، وہ محمد ہیں آپ کے ساتھ جو اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ جواب دیا نعم، جی ہاں، اللہ کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ہیں۔ دروازہ کھولا گیا۔ وہ پوچھنے والا جو تھا، جو دروازہ کھول رہا تھا، اس نے مرحبا کہا، نعم المجیء جا، یہ آنے والا بڑا بابرکت ہے، بڑا خوش نصیب ہے، بڑا اعلیٰ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب آسمان دنیا پہ ہم پہنچے تو میں نے دیکھا ایک شخص بیٹھا ہے، جبریل نے مجھے کہا ھذا ابوک آدم، یہ آپ کے والد، آپ کے باپ آدم علیہ السلام ہیں، فسلم علیہ، آپ ان کو سلام کریں۔ فسلمت علیہ، میں نے ان کو سلام کیا۔ فرد علیہ السلام، آدم علیہ السلام نے میرے سلام کا جواب بھی دیا اور ساتھ میں فرمایا مرحباً بالابن الصالح والنبی الصالح، خوش آمدید، مرحبا اے میرے نبی بیٹے، اے میرے نیک بیٹے۔ یہ باتیں آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ یہاں سے پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسرے آسمان کا سفر ہوا، دوسرے آسمان پر بھی اسی طرح دستک ہوئی، پوچھا گیا، وہی جواب، بات کو طول نہیں دیتا۔ دوسرے آسمان پہ پہنچے، دو انبیاء سے ملاقات ہوئی، یہاں ایک نبی سے سیدنا آدم علیہ السلام، اور دوسرے آسمان پر دو انبیاء سے ملاقات ہوئی، سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَهُمَا ابْنَا خَالَہ، یہ سیدنا یحییٰ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد تھے۔ پتہ چلا سیدہ مریم سیدنا زکریا کی کفالت میں تھی، ان کی سالی بھی تھی، ان کی سالی بھی تھی، سیدنا یحییٰ کی خالہ ہے۔ وہاں ملاقات ہوئی، سلام ہوا، جواب ہوا مرحباً بالاخ الصالح والنبی الصالح، اے ہمارے نبی بھائی آپ کو خوش آمدید ہو، مرحبا ہو۔ یہ دوسرا آسمان ہے۔ پھر تیسرے آسمان کا سفر کیا، وہاں پہنچے، تیسرے آسمان پر وہی دستک، وہی آواز، دروازہ کھلا، وہاں پہنچے تو کون موجود ہیں؟ وہاں سیدنا یوسف علیہ السلام ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب جبریل نے بتایا کہ یوسف علیہ السلام ہیں، میں نے دیکھا کہ انتہائی حسین تھے، وقد اوتی شطر الحسن، اللہ نے اس کو آدھا حسن عطا کیا تھا، بڑے خوبصورت تھے۔ سلام کیا، سلام کا جواب ہوا، مرحبا کہا گیا، اور پھر چوتھے آسمان کا سفر کیا۔ آپ نے توجہ کرنی، چوتھے آسمان پر وہی دستک ہوئی،
سوال و جواب، اجازت ملی، دروازہ کھلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے، وہاں بھی ایک نبی سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے بتایا کہ یہ نبی ادریس علیہ السلام ہے۔ یہ کون ہے؟ سیدنا ادریس ہیں علیہ السلام۔ ان سے سلام ہوا، مرحبا کہا گیا، ملاقات ہو گئی۔ چوتھے آسمان کے بعد پانچویں آسمان کا سفر ہوا، وہ سفر طے ہوا، پانچویں آسمان پر پہنچ گئے، وہاں ملاقات ہوئی سیدنا ہارون سے علیہ السلام۔ سیدنا ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی پانچویں آسمان پر، یہ وہاں موجود ہیں۔ اس کے بعد جب سلام ہو گیا، مرحبا ہو گیا، ملاقات ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر جبریل چھٹے آسمان کی طرف گئے۔ چھٹے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہی سوال و جواب، دروازہ کھلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کی معیت میں چھٹے آسمان پہ پہنچے، وہاں بھی اللہ کے ایک نبی سے ملاقات ہوئی، وہاں بھی اللہ کے ایک نبی سے ملاقات ہوئی ہے۔ وہ نبی کون ہے؟ وہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ ہیں علیہ السلام۔ سلام کیا، مرحبا کہا، ملاقات ہو گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ساتویں آسمان کا سفر کرنے لگے، فبکا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زار و قطار رونے لگ گئے، رونے لگ گئے۔ پوچھا گیا ما یبکیک یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام کیوں رو رہے ہیں؟ فرمانے لگے ھذا الغلام، اس نوجوان کو دیکھ کر میں رونے لگ گیا ہوں۔ کیوں؟ اس نوجوان کو دیکھ کر کیوں رو رہے؟ یدخل الجنت من امتہ اکثر من امتی، اس کو دیکھ کر اس خوشی کی وجہ سے میرے آنسو نکلے ہیں، رونا آیا ہے کہ یہ وہ نبی ہے، یہ وہ خوش نصیب ہے کہ میری امت سے کہیں بڑھ کر اس کی امت کے لوگ جنتی ہوں گے۔ جنت میں کثرت اگر کسی کی امت کی ہوگی تو وہ یہی نوجوان ہے۔ میں اس لیے ان کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ اگرچہ بعض لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ حسد کر رہے تھے، حسد یہ ایسی بری صفت ہے جو انبیاء کے شایان شان نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہی حدیث ہی اس جملے کو رد کرتی ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نمازیں لے کر واپس آئے تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی واپس بھیجتے رہے۔ یہ خیر خواہی تھی، حسد نہیں تھا۔ وہاں جملے بھی خیر خواہی کے موجود ہیں۔ چھٹے آسمان پر ملے کس سے؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور پھر جب یہاں سے رخصت ہوئے، ساتویں آسمان کی طرف سفر کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت ملی، وہاں پہنچے، اللہ کے ایک اور نبی سے ملاقات ہوئی، اللہ کے ایک اور نبی سے ملاقات ہوئی۔ جبریل نے بتایا ھذا ابراہیم علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا، دعائیں کر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانگنے والے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ کہاں؟ ساتویں آسمان پر۔ میں نے ابتدا میں آپ سے درخواست کی تھی کہ میں اپنی بات کو کچھ چلانے کے بعد آپ کو واپس لاؤں گا، ساتویں آسمان کے بعد بھی معراج کا تذکرہ کروں گا، لیکن یہاں رک کر ایک نقطے کی وضاحت کروں گا۔ لیلۃ الاسراء جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس میں پہنچے، وہاں سب سے پہلی بات میں نے عرض کی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا، اور بھی کچھ لوگوں کو دیکھا۔ حضرات، پھر بیت المقدس میں جب نماز پڑھانے کی باری آئی، 1,24,000 انبیاء اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں اور امامت کرا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کچھ انبیاء دیکھے، یہاں پوری انبیاء کی جماعت موجود ہے۔ معراج کرتے ہوئے آسمانوں کا سفر کیا، پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے اور ساتویں پر، تمام آسمانوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء علیہ السلام کو دیکھا ہے۔
یہاں انبیاء علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ یہی تو وجہ ہے نا یار لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء زندہ ہیں، انبیاء زندہ ہیں، یہی تو وجہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا ہے۔ حیات دنیاوی یہ کہتے ہیں جس طرح دنیا میں انبیاء کی زندگی تھی، حیات تھے، مرنے کے بعد، فوت ہو جانے کے بعد بھی یار لوگ کہتے ہیں کہ نبی اسی طرح دنیاوی اور جسمانی زندگی کے ساتھ حیات ہیں۔ اب میری بات شروع ہوگی۔ فوت ہو جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، وہ کوئی نبی ہو، شہید ہو، نیک ہو، کوئی بھی ہے، جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی دنیاوی زندگی، دنیاوی جسمانی زندگی ختم ہو جاتی ہے، منقطع ہو جاتی ہے۔ اس کی زندگی باقی ہے، شروع ہے کون سی؟ برزخ کی زندگی۔ اب برزخی حیات ہے، برزخی حیات۔ آپ غور کریں، اگر دنیاوی زندگی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہاں قبر میں اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھتے دیکھا، وہاں نماز پڑھائی بھی، چھٹے آسمان پر بھی دیکھا۔ نبی علیہ السلام کی شان، آپ کا مقام معراج جو اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں کیا، تو پھر موسیٰ علیہ السلام تو اس معراج کے سارے سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یہ شان تو ان کو بھی نصیب ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں بھی دیکھا تھا، 7ویں آسمان پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھا ہے۔ اور دنیاوی حیات اگر انبیاء کی ہے، وہ بھی زندہ وہاں موجود، انبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام موجود ہیں، تو پھر معراج میں نبی علیہ السلام کی خاصیت ہی کیا ہے؟ 7ویں آسمان سے اوپر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں گئے، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام بھی موجود ہیں حیات دنیاوی کے ساتھ، جیسا آپ کہتے ہیں۔ تو پھر معراج کی آپ کی شان ہی ختم نہیں حضرات۔ یہ تمام انبیاء کو اس طرح معراج نہیں ہوتا رہا، بلکہ یہ برزخی، یہ روحیں تھی انبیاء کی جن کو مشاہدہ کیا نبی علیہ السلام نے نمازیں پڑھتے ہوئے، اور جن کو نماز پڑھائی وہ بھی انبیاء کی روحیں تھی، اور جن آسمانوں میں انبیاء کو دیکھا، ملاقات ہوئی، وہ بھی ان انبیاء کی روحیں تھیں۔ اللہ نے ان کو اور شکلیں عطا کی ہوئی تھی۔ آپ کہیں گے نہیں، اگر ایسا ہے تو پھر انبیاء کی اگر اس طرح اگر زندگی مانتے ہیں تو پھر یہ تو عقیدہ ہی ختم ہو جائے گا۔ آپ کا عقیدہ ہے عقیدہ حیات النبی، اور جب آپ دلائل دیتے ہیں تو دلائل میں انبیاء کی حیات کے متعلق کوئی حدیث آپ صحیح نہیں پیش کر سکتے۔ جتنی روایات پیش کرتے ہیں وہ ضعیف اور موضوع ہوتی ہیں۔ آپ روایت پیش کرتے ہیں شہداء کے حوالے سے کہ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ شہداء کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ تو کہتے ہیں انبیاء تو شہداء سے اعلیٰ اور افضل ہیں، وہ تو بالاولیٰ زندہ ہوئے۔ لیکن آپ حدیث اٹھائیں، یہ آیت جب نازل ہوئی، یہ نازل ہی کیوں ہوئی؟ جب شہداء کو اللہ نے جنت میں مقام عطا کیا، رزق عطا کیا، تو شہداء نے اپنی اس خدمت کو دیکھ کر حدیث میں آتا ہے اللہ رب کریم کے سامنے عرض کی، اے اللہ ہمیں اجازت دے یا کوئی ایسا ذریعہ بنا کہ ہم اپنے بھائیوں کو بتائیں کہ ہم زندہ ہیں جنت میں اور رزق کھا رہے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اننا احیاء فی الجنہ، ہم جنت میں زندہ ہیں اور رزق کھاتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے بھائیوں کو یہ خبر میں پہنچاتا ہوں۔ اللہ نے آیت نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، شہداء کو مردہ نہ کہو بل احیاء، وہ اللہ کی جنت میں زندہ ہیں۔ اگر وہ حیات دنیاوی سے زندہ ہیں تو پھر ان کی بیگمات عدت گزارنے کے بعد آگے شادی کیوں کرتی ہیں؟ ان کی وراثت کیوں تقسیم ہوتی ہے؟ آپ ان کے مرنے کا اعلان کیوں کرتے ہیں؟ ان شہداء کا جنازہ کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ تو حیات دنیاوی کے ساتھ زندہ ہوئے نہیں میرے دوستو، حیات برزخ ہے۔ دنیا کی زندگی جب ختم ہوئی، وفات ہوئی، یہ دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، آگے حیات برزخ شروع ہو جاتی ہے۔ آپ انبیاء اور شہداء کے بارے میں کہتے، پھر اگر یہ زندگی ہے، یہ دیکھنا
معراج میں یہ دلیل ہے اگر کسی نبی کی دنیاوی زندگی کا، تو پھر عقیدہ بناؤ کہ کافر بھی دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ جاؤ حدیث معراج دیکھو، معراج کی جتنی حدیث ہیں مطالعہ کرو، صحیح بخاری اٹھاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے جہنم کو جب دیکھا تو جہنم کے اندر کئی مناظر دیکھے۔ جہنم کے اندر عامر بن لہئی مکہ کے ایک مشرک کو بھی دیکھا تھا جس نے سب سے پہلے مکہ میں بت پرستی شروع کی، بتوں کے نام پر جانور چھوڑنا شروع کیے۔ میں نے اس کو جہنم میں دیکھا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے بھی پہلے فوت ہو چکا تھا۔ اگر جہنم کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو دیکھا ہے اور یہ دیکھنا حیات دنیاوی ہے، تو پھر آپ کو عقیدہ رکھنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ کفار بھی حیات دنیاوی اور جسمانی کے ساتھ زندہ رہتے ہیں مرنے کے بعد، ورنہ توڑ دو اس عقیدے کو۔ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غلط ہے۔ کافر بھی اسی طرح ہے؟ نہیں، کافر کو بھی مرنے کے بعد جو زندگی ملی ہے وہ برزخ کی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ برزخ کی ہے۔ شہداء کو بھی جو زندگی ملی ہے وہ برزخ کی ہے۔ صالحین ہیں، انبیاء ہیں، فوت ہو جانے کے بعد سب کی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے، دنیاوی زندگی منقطع ہو جاتی ہے، ختم، دنیا کی کوئی حیات نہیں ہے اس کے بعد۔ بات ہے نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ احادیث کا مطالعہ کریں۔ ایک اور حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاد کا بڑا شوق تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ چاہت کی، والذی نفسی بیدہ لوددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا۔ لوگوں میری چاہت ہے کہ اللہ کے راستے میں میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا، پھر مجھے زندگی مل جائے، زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہوں، پھر زندہ ہوں۔ اگر نبی خود جانتے ہوتے کہ فوت ہو جانے کے بعد پھر دوبارہ مجھے دنیاوی زندگی مل جائے گی تو احیا، زندہ کر دیا جاؤں، یہ سوال ہی بیکار ہے۔ نبی بیکار سوال معاذ اللہ نہیں کر سکتے۔ نبی جانتے ہیں، نبی کا علم ہے، نبی کا عقیدہ ہے کہ دنیا سے جب کوئی چلا جاتا ہے وہ انکا میت و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت سے پہلے کسی کی بعثت نہیں ہو سکتی۔ وفات کے بعد دنیاوی حیات ختم ہو جاتی ہے۔ یہ حیات النبی کچھ نہیں، یہ عقیدہ تو انبیاء کا بھی نہیں ہے، یہ عقیدہ صحابہ کا بھی نہیں ہے۔ یہ دوست کہتے ہیں کہ ایک آن کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو موت آئی اور پھر دوبارہ روح جسم میں لوٹا دی گئی۔ آن کتنی ہوتی ہے؟ ایک آن، ایک گھڑی تھوڑی سی، آپ بھی جانتے ہیں یہ آن کتنی لمبی ہے حضرات، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن، سوموار کے دن وفات پاتے ہیں اور آپ کو دفن کیا جاتا ہے بدھ کے دن۔ یہ 3 دن تک ایک آن گزرتی رہی ہے، یا آپ کے جسم میں روح آ گئی تھی؟ معاذ اللہ اگر روح آ گئی تھی آپ کے کہنے کے مطابق اور دنیاوی زندگی شروع ہو گئی تھی، تو پھر ان صحابہ کے ایمان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جن صحابہ نے اپنے ہاتھوں سے نبی کو غسل دیا، کفن دیا اور قبر کھودی اور اس میں دفن کیا، نبی کا جنازہ پڑھا؟ ان صحابہ کے ایمان کو آپ کیا کہیں گے؟ ان صحابہ کا ایمان درست ہے یا آپ کا ایمان درست ہے؟ قرآن درست ہے یا آپ کا ایمان درست ہے؟ آپ کا تو قاعدہ ہے، آپ نے تو خود کلیہ بنا رکھا ہے کہ قرآن کریم کی اگر کسی صریح نص اور آیت کے خلاف کوئی حدیث صحیح بھی آ جائے ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ قرآن کی صحیح نص ہے انکا میتن، اے میرے پیغمبر آپ فوت ہو جانے والے ہیں۔ اس کے خلاف قرآن کی آیت لے آؤ، اس کے خلاف تو آپ صحیح حدیث بھی نہیں لا سکے، اور انبیاء کی دنیاوی زندگی مانتے ہو، اور جو دلائل دیتے ہو ان دلائل میں انبیاء کے ساتھ ساتھ شہداء کو بھی زندہ دنیاوی زندگی کے ساتھ، صالحین کو بھی دنیاوی زندگی کے ساتھ، اور پھر مثالیں دیتے ہوئے کفار کی مثالیں بھی دے دیتے ہو، کفار کو بھی دنیاوی زندگی دے دیتے ہو۔ قربان جائیں آپ پر، قربان ہوں۔ آپ ہی کے مصنف ہیں تفسیر جلالین، جو ساتھی جانتے ہیں عربی میں تفسیر ہے قرآن کریم کی، پڑھ لیں تفسیر جلالین۔ اور سیدنا عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا معروف واقعہ ہے 3 پارے کے اندر،
30 پارے کے اندر جب وہ ایک بستی سے گزر رہے تھے، ایک سوال کیا تھا، اللہ نے موت دے دی تھی، وہاں قرآن کے الفاظ ہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے 100 سال تک اس نبی کو کیا دے دی؟ موت دے دی۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا عزیر علیہ السلام کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ کتنے؟ 40 سال۔ 100 سال موت آئی اور جب اٹھایا تو کتنی عمر تھی؟ کسی ایک مفسر نے نہیں لکھا کہ 140 سال عمر تھی، سب نے لکھا وہی 40 سال عمر تھی۔ اگر مرنے کے بعد نبی کی حیات دنیاوی باقی رہتی ہے تو عمر ہو جائے گی 140 سال، لیکن کتنی ہے؟ صرف 40 سال ہے۔ اور آگے سنیے، اسی تفسیر جلالین کی اسی آیت کی تشریح کے بعد باہر ایک محشی نے حاشیہ لکھا ہے، اور اس حاشیے میں اس نے مزید وضاحت کی ہے۔ اس نے کہا جب سیدنا عزیر علیہ السلام دوبارہ اٹھے تھے، عمر تھی عمرہ 40 سنتن، 40 سال عمر تھی، وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ سوداوان، سر اور داڑھی پوری سیاہ تھی۔ اور آگے لکھا ایک محفل لگی ہوئی تھی ان کے ماننے والوں کی، اس محفل کے اندر سیدنا عزیر علیہ السلام، غور کرنا، خود بیٹھے تھے، سیدنا عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی بیٹھا تھا جو اس واقعے سے پہلے کا پیدا ہوا تھا، اور سیدنا عزیر علیہ السلام کے پوتے بھی بیٹھے تھے، اور کیسے بیٹھے تھے؟ اسی اشارے نے لکھا ہے کہ سیدنا عزیر علیہ السلام کی اس محفل میں عمر وہی 40 سال تھی، ابھی اٹھے تھے، ان کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال تھی، اور بیٹا بزرگ بیٹا تھا کہ اس کی عمر 118 سال تھی۔ وَبَنُو بَنِی ہے شیوخن، صرف بیٹا بوڑھا نہیں ہو چکا تھا، فرمایا پوتے بھی بیٹھے تھے، وَشُیُوخن، سارے پوتے بوڑھے ہو چکے تھے۔ کیوں؟ وہ زندہ تھے، ان کی حیات بڑھتی رہی۔ عزیر علیہ السلام کو موت آ گئی، دنیاوی حیات بڑھی نہیں، وہیں رکی رہی، وہیں بریک لگ گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرات، صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا ایک خواب موجود ہے، اور آپ شارحین سے، علماء سے پوچھیں، نبی علیہ السلام کے جن خوابوں میں آسمانوں کے حالات ہیں، جنت جہنم کے حالات ہیں، یہ سارے خواب آپ کے معراج ہیں، یہ سارے خواب آپ کے معراج ہیں۔ آپ کے معراج کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک خواب میں نبی علیہ السلام جنت و جہنم کی سیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کہ جنت میں میں تھا، مجھے ان دونوں فرشتوں نے جو لے گئے تھے ان میں سے ایک نے کہا انا جبریل وہذا میکائیل، میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہے، اے اللہ کے پیغمبر فرفع راسک، سر اوپر اٹھاؤ، اوپر دیکھو۔ میں نے اوپر دیکھا، فإذا السحاب، بادلوں کی طرح مجھے ایک بہترین خوبصورت کوٹھی اور محل نظر آیا۔ انہوں نے مجھے کہا ذالک منزلک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے فوراً ان سے کہا دعانی ادخلو، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں داخل ہوتا ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے اسی گھر میں داخل ہوتا ہوں۔ جبریل نے مجھے فوراً کہا اللہ کے رسول، باقی اللہ کا عمرک، آپ کی عمر ابھی باقی ہے، آپ نے وہ مکمل نہیں کی۔ اذا استکملتہ، جب آپ اس عمر کو مکمل کر لیں گے آپ اپنے اسی گھر میں آ جائیں گے۔ حضرات، دنیاوی زندگی جب تک نبی کی موجود ہے جنت میں نہیں پہنچ سکتے۔ آپ نبی کی یہ زندگی ثابت کر کے نبی کو معاذ اللہ جنت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ حیات دنیاوی ختم ہو چکی ہے، برزخ کی زندگی ہے نبی کی، اور وہ زندگی نبی علیہ السلام کی جنت میں ہے۔ نبی اور جتنے لوگ بھی اس دنیا سے چلے گئے ان کی دنیاوی حیات ختم ہو چکی ہے، برزخ کی حیات باقی ہے، دنیا کی کوئی زندگی باقی نہیں۔ بڑے لوگ دلائل رکھتے ہیں، ایک بھی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے صریح، اور جتنی روایات پیش کی جاتی ہیں ساری کی ساری من گھڑت اور ضعیف ہیں۔ بات اسی پہ کرتا رہوں تو لمبی ہو جائے گی، میں نے اپنی بات کو بھی مکمل کرنا تھا، وقت ہو چکا۔ ساتویں آسمان کے اوپر نبی علیہ السلام نے ان باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا نیک بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی منقطع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی نبی بھی حیات دنیاوی کے ساتھ مرنے کے بعد زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ عقیدہ ہے، یہ
عقیدہ ہے۔ اب سنیے، ساتویں آسمان پر نبی علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملاقات کی، اور ساتھ ہی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رفع علی بیت المعمور، وہاں میرے سامنے بیت المعمور بھی لایا گیا، میں نے اس کو بھی دیکھا، یہ فرشتوں کا عبادت خانہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر روز 70,000 فرشتے اس میں نماز پڑھتے ہیں، اور جن فرشتوں نے ایک مرتبہ بیت المعمور میں نماز پڑھ لی، قیامت تک ان فرشتوں کی باری نہیں آتی، یہ فرشتوں کی تعداد ہے۔ وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَہَا، ساتویں آسمان پر مجھے سدرۃ المنتہا، وہ بیری کا درخت بھی دکھایا گیا جو وہاں اوپر ہے۔ وہ درخت کیسا تھا؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں نبکھا، اس کے پھل جو تھے، بیری کے اوپر جو پھل لگے ہوئے تھے، وہ کا مثل قلال الحجر، حجر قبیلے کے جو بڑے مٹکے تھے، اس دور میں اندازتاً جن مٹکوں کی مقدار یہ تھی کہ ایک مٹکے کے اندر تقریباً 3.25 من پانی آتا تھا، 3.25 من پانی، ان مٹکوں کی طرح اس بیری کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَوَرَقُهَا، اور اس کے پتے کیسے تھے؟ كَآذَانِ الْفِيلَةِ، جس طرح ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اتنے بڑے بڑے پتے تھے۔ اور میں نے دیکھا فَإِذَا أَصْلُهَا 4 أَنْهَارٍ، میں نے اس درخت کو جب دیکھا، بیری کے درخت کو، اس کی جڑوں سے 4 نہریں نکل رہی تھی، 4 نہریں نکل رہی تھی، ظاہران و باطنان، 2 ظاہری تھیں اور 2 چھپی ہوئی تھیں۔ میں نے فرشتے سے پوچھا، فرشتے نے جواب دیا اما الباطنان ففی الجنہ، جو 2 نہریں پوشیدہ ہیں، جو چھپی ہوئی ہیں، وہ سیدھی جنت میں جا رہی ہیں۔ جنت کی نہروں کا پانی اس سدرۃ المنتہا، اس بیری کی جڑوں سے آتا ہے۔ اور فرمایا واما الظاہران، اور جو 2 نہریں ظاہر ہیں، نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کو پتہ نہیں کہاں سے گھومتی پھرتی دنیا میں پہنچتی ہیں۔ فرمایا فالنیل والفرات، یہ نیل اور فرات وہی نہریں ہیں، یہ نیل اور فرات ہیں۔ تو عزیز ساتھیوں، میں یہ عرض کر رہا تھا نبی علیہ السلام کی خاصیات کے حوالے سے، آج 14ویں نمبر پر جو نبی علیہ السلام کی خاصیت بیان کی ہے، وہ ہے نبی علیہ السلام کا اسراء اور معراج۔ اور آپ کی یہ وہ شان ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں سے یہ شان، یہ مرتبہ اور فضیلت اپنے کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ یہ شان اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنے نبی کو وہ امامت بھی عطا کی ہے، وہ امامت بھی عطا کی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی امام نہیں بن سکتا، جبریل بھی امام نہیں بن سکتا۔ جہاں انبیاء برادری جمع ہے، جبریل نے خود اپنی موجودگی میں نبی علیہ السلام کو امام بنایا ہے۔ جب دنیا میں نبی علیہ السلام کی شریعت موجود ہو تو کسی اور کا طریقہ بھی نہیں چل سکتا۔ اللہ رب کریم ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔